کے ہاتھوں اگر میرے گم گشتہ سب ساتھیوں کی طرح گھر میں مارا بھی جاؤں کہیں نہ کہیں، اشک گریا سے پلکیں بھگونا نہیں، ماں تو رونا نہیں، ماں تو رونا نہیں۔ گر یہ شاہی قلعے کی فصیلیں تجھے میری موجودگی کا پتہ بھی نہ دیں، گر یہ شاہی قلعے کی فصیلیں تجھے میری موجودگی کا پتہ بھی نہ دیں، اور دلائی کی منحوس زندان پر منڈلاتی ہوئی گدھ چیلیں تجھے خون آلودہ چونچوں سے مہوے تنز، خون آلودہ چونچوں سے مہوے تنز کچھ بتا بھی جو دیں، ماری ماری تھکی در بدر تو پھرے شام غم بھی اگر، ماری ماری تھکی در بدر تو پھرے شام غم بھی اگر، تجھ کو یوں دیکھ کر تیری حالت پہ پرسا و ماتم کرے، چاہے کچھ بھی ہو ماں، چاہے کچھ بھی ہو ماں، دامن ضبط ہاتھوں سے کھونا نہیں، ماں تو رونا نہیں، ماں تو رونا نہیں۔ یہ تقاضۂ خون عباسی ہے ماں، یہ تقاضۂ خون عباسی ہے ماں، جسم اپنے کو تحفے میں دوں کرچیاں، کیونکہ شہید نذیر عباسی کو شیشوں کی کرچیوں پہ لٹا کر اور ان پہ تشدد کیا جاتا رہا، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ یہ تقاضۂ خون عباسی ہے ماں، جسم اپنے کو تحفے میں دوں کرچیاں، کب تلک بند ذہن و ضمیر و زباں، کب تلک بند ذہن و ضمیر و زباں، کب تلک وطن پر وردیاں 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 وردیاں، چاہے کچھ بھی ہو ماں، ایسے حالات میں جبر کی رات میں، چاہے کچھ بھی ہو ماں، دامن ضبط ہاتھوں سے کھونا نہیں، ماں تو رونا نہیں، ماں تو رونا۔ السلام علیکم، آفاق فاروقی نئے پروگرام ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ یہ آکاش انصاری ویری ریناؤنڈ اینڈ ویری پاپولر سندھی شاعر ان سندھ، مگر یہ کوئی ایسا ملک ہوتا جہاں علم و ادب کی کوئی توقیر ہوتی اور کوئی سمجھ ہوتی تو یہ ہندوستان کا، اس پورے خطے کا بہت بڑا شاعر ہوتا۔ یہ آکاش انصاری ترقی پسند میں میرے خیال میں چند ہی نام ہوں گے، ان میں سے ایک نام ہے، مگر قومی دھارے میں صرف اردو ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص ہاتھوں میں ہے۔ یہاں فیسٹیول بھی، اب فیض کے بھی میلے ہوتے ہیں تو ڈانس دکھائے جاتے ہیں اور اداکارائیں بلا کر اس کو رونق بخشی جاتی ہے۔ جو روح ہے ادب کی وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس ملک میں سب کچھ جعلی ہی جعلی نظر آتا ہے۔ سوری کہ لوگ کہتے ہیں میں نگیٹو بات کرتا ہوں، مگر جو نگیٹیوٹی ہے وہ آپ کو نظر آنی چاہیے، آپ مانیں آپ نہ مانیں۔ انہیں قتل کر دیا گیا آکاش انصاری کو، بظاہر پہلے بتایا گیا کہ ان کو آگ لگی ہے گھر میں اور ان کے ایک مخصوص کمرے میں۔ یہ بہت پرانے ڈاکٹر ہیں لیاقت میڈیکل کالج، اور اب یونیورسٹی ہے حیدرآباد سے، اور آج کے جو لیاقت میڈیکل کالج یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کے کلاس میٹ ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی آگ لگی ہے، لاش لے گئے، پھر واپس لے کر آئے، پھر پوسٹ مارٹم ہوا، تدفین ہو گئی، بدین سے رہنے والے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جی ایک ڈرائیور اور ان کا ایک اڈاپٹیڈ بیٹا جس کا نام لطیف ہے، جو ان کے ایک قریبی دوست جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بچن نام ہے ان کا، اور انہیں سارنگ بھی کہتے ہیں، ان کا وہ بیٹا ہے، جبکہ ان کی اپنی ایک بیٹی موجود ہے، اسے بچپن سے لے کے پالا ہوا تھا۔ اب الزام اس کے سر بظاہر دکھایا جا رہا ہے، مجھے سچ جھوٹ کا نہیں پتا، اور یہ کہ جی 1 سال پہلے بھی اس سے جھگڑا ہوا تھا، مقدمہ درج کرایا تھا، پھر صلح ہو گئی تھی۔ اچھا نیپالک بیٹا ہے جس کا ایک خاندان موجود ہوگا، اس سے لڑائی ہو گئی، بات تھانے تک گئی، تو ایک اتنا پڑھا لکھا آدمی جو شعور علم کا کام کرتا ہو، ساتھ میں اپنی پریکٹس کے علاوہ اپنے ہنر جو پروفیشنل ہے اس سے ہٹ کر، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ دوبارہ اس سے رجوع کرے گا یا اس کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ تو مجھے کسی نے، ایک انتہائی اہم ذریعے نے بتایا کہ انصاری صاحب کی بیگم کہتی ہیں کہ ان کا اس بچے سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا،
وہ ان کے سامنے نہیں بولتا تھا. مجھ سے کبھی کبھی ہو جاتا تھا, ماں اور بچوں کی اکثر ہو جاتی ہے, مگر یہ سب غلط ہے. اور پھر بتانے والے یہ بھی کہتے ہیں جو مختلف ذرائع ہیں کہ ایک بچے نے جس کا نام لطیف ہے 40 لاکھ روپے لاسٹ ایئر جو ہے نا بینک سے ڈرا کر لیے, اے ٹی ایم سے. تو اے ٹی ایم سے ون شاٹ میں تو نہیں نکل سکتے. وہ تو ڈیلی لاکھ روپے اگر جاتی, ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے, اسی کا اے ٹی ایم کارڈ ہے, تو 1 لاکھ روپے یہاں نکل جاتے ہیں, مگر وہ 20 لاکھ سے زیادہ نہیں نکال سکتے. خیر, تو میں اس قتل کو بہت پراسرار دیکھتا ہوں. ذہن میں رکھے گزشتہ 50-60 سالوں میں 70 سالوں میں سندھ میں اور بہت بڑے بڑے شاعر ہیں, شاہ لطیف سے لے کر اگر ہم کہانی کا ذکر کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی. شیخ حیات اس خطے کے سب سے بڑے شاعر تھے. مجھے آنر ہے میرا, آئی ایم فیلنگ پراؤڈ مائی سیلف کہ میرے محلے میں رہتے تھے. میں نے اپنا بچپن ان کے گھر کے سامنے کرکٹ کھیلتے, گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے گزارا ہے. میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے. پھر امداد حسین, اور اب زندہ شاعروں میں, سندھی شاعروں میں سب سے بڑے شاعر تصور ہوتے ہیں. ان کی اس نظم سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ ضیاء الحق کے دور کی نظم ہے جو میری معلومات ہے. اور کیا کاٹ ہے, کیا تنازی ہے, اور کیا شعور ہے انقلاب کا, غور سے دیکھیں. اچھا, جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے نا, یہ جو بھی تھرپارکر کے علاقے میں ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل ہوا, توہین رسالت کا نام لے کر ایک بروٹیلٹی اسے مارا گیا, اور جس میں بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. پولیس والے اریسٹ ہو گئے ہیں کہ ایک ایم این اے یا ایم پی کے کہنے پہ, وہ کس کا ہے سب کو معلوم ہے. اس میں بہت انوالو تھے, بہت زیادہ ایکٹیو تھے, ڈاکٹر بھی تھے, اور پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے آکاش انصاری کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور ان کا اصل نام تو میرے خیال میں اللہ رکھا انصاری ہے, مگر آکاش انصاری ان کو کہتے ہیں, جو میرے ذہن میں ہے. میں ان سے خود بھی ملا ہوں 2012 میں امریکہ میں. سے ہمارے پاکستانی سندھیوں کی بہت بڑی تنظیم ہے, اس کا نام ہے سانا. آئسولیٹڈ ہے کیونکہ یہ صرف اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں. یا ہم پاکستانیوں میں پرسنل لیول پہ فرینڈشپ ہے, مگر تقریبات کے حوالے سے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ پشتون, سندھی اور بلوچی کبھی قومی تقریبات میں آپ کو جن کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, ٹکٹ ڈکر نظر آتے ہیں. ادروائز یہ آپ کو کبھی نہیں نظر آئیں گے. ریگولر کمیونٹی کے فنکشنز میں یہ بالکل الگ رہتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پشتون اور سندھی ان کے گھروں میں 2 زبانیں آتی ہیں. یا تو یہ اپنی لینگویج بولتے ہیں سندھی یا پشتو, یا صرف انگریزی. اردو نہیں آتی ان کے بچوں کو, جیسے پنجابیوں کے اور اردو اسپیکنگ کے بچوں کو, اور یا سرائکیوں کے, وہ کہنا چاہیے کہ اردو سیکنڈ لینگویج کے طور پر یوز ہوتی ہے بچوں میں. تو بہرحال تو یہ سالہ کے فنکشن میں آئے تھے. سالانہ کنونشن ہوتا ہے جس میں انڈیا سے لوگ بھی آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ حسن مشتبہ بہت بڑا نام ہے, سب کو پتہ ہے, بی بی سی سے لے کے ہیرلڈ اور جنگ کے کالم سے لے کر, اور وہ قیدی سی زرداروں کی مشہور زمانہ نظم جو ہے حسن مشتبہ کے حوالے سے. تو واجد علی سید جو جیو میں تھے پہلے, یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے کہ وہ جیو چھوڑ گئے, اور چھوڑے بھی کیوں, ہائے میں کاش تو پورا پروگرام کر سکوں کہ واشنگٹن جیسے شہر میں نہ ہونے کے برابر تنخواہ, اور امید یہ کہ رات دن کام کرو, اور وہ بھی پھر 3 مہینے کے بعد تنخواہ ملے. اور جب وہ چھوڑ جائے تو بتائے یہ جائے کہ دیکھو تمہیں تو ہم یہ دے بھی رہے ہیں, مل بھی جاتی ہے, ہمارے پاس تو ٹیلی فون کالوں کی لائن لگی ہوئی ہے, مفت میں لوگ کام کرنے کو تیار ہے. تو یو کین امیجن کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے. وہ واجد علی سید کہ 2020 یا 21 میں 3 یا 4 کتابیں امریکہ میں پاکستان ریلیٹڈ چھپی, تو سب میں واجد علی سید کا ریفرنس موجود تھا. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کبھی کسی سے پیسے نہیں کھائے ہوں گے, مگر اسے ترغیب دی جاتی تھی, اور فائنلی وہ چھوڑ کے چلا گیا. اس سے بڑا صدمہ ہو سکتا ہے. اور کس پراؤڈلی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو کالیں آ رہی ہیں, مفت میں لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک موقع پر, کیونکہ وہ بڑا
اللہ لوگ فقیر منش آدمی ہے، بس اتنا کام کرتا ہے جو ریل ورک جسے کہتے ہیں، مگر کام تو بہت کروانا چاہتے ہیں مفت میں بھی، اور پھر اگر کچھ دیتے ہیں سیلری جو اپارٹمنٹ کا رینٹ بھی کہ پورا نہیں کر سکتی تو وہ بھی 3 مہینے کے بعد دیتے ہیں. تو پہلے لڑائیاں تو چل رہی ہوں گی نا یقیناً. تو ایک موقع میں یہ بتایا کہ اس ادارے کے بہت بڑے آدمی نے ایک ایسے رپورٹر کو آفر دی فون کر کے خود، جس کے لیے پورے شہر میں نہیں پورے امریکہ میں مشہور ہے، وہ جہاں جاتا ہے تو گاڑی کی پارکنگ کے پیسے بھی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پارکنگ کے بھی دو، میرے آنے جانے کا خرچہ بھی دو، اور پیٹرول کا خرچہ بھی دو، اور اس کے حوالے سے درجنوں چیزیں مشہور ہیں. تو جس میڈیا کو جس ملک کے یہ حالات ہوں، وہاں آکاش انصاری کیا بیچتا ہے اسے کون جانے گا. اور یاد رکھیے گا کہ زوال کی بڑی نشانیوں میں جو عام نشانیاں ہیں اس میں فنون ادب، لٹریچر، اور اس کا زوال جو ہے نا یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا ٹریفک کا نظام، کہ کسی ملک کو دیکھنا ہو تو جا کے ٹریفک دیکھ لو، پھر اس کے فنون لطیفہ کو دیکھ لو، پھر اس کی جرنلزم کو دیکھ لو. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو سالہ کے فنکشن میں پوری رات ہم نے گفتگو کی خادر مکری، حسن مشتبہ، واجد سید اور ڈان کے انور اقبال بھی تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے. قوم پرستی سے لے کر اور آکاش انصاری کی شاعری تک میں نے اتنا کلین ستھرا، اتنا بڑا انٹلیکچوئل، یقین کریں آنسو آتے ہیں آنکھوں میں کہ ہم کتنے بے قدرے لوگ ہیں، ہم کیسے کیسے لوگوں کو کھو لیتے ہیں اور کتنے آسانی سے کھو لیتے ہیں، اور انہیں پہچان ہی نہیں پاتے کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ انہیں وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے. اگر ان کا دوست نہ ہوتا لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کا وائس چانسلر تو یہ پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ اس کا مرڈر ہوا ہے. مگر میں اس مرڈر کو وہاں نہیں دیکھتا جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اڈاپٹیڈ بیٹا دکھا دو اور ڈرائیور دکھا دو. یہاں تو یہ حال ہے کہ آپ نے سنا ہوگا نا جو کراچی میں بروٹیلٹی ڈیفینس میں مرڈر کیا ہے اس لڑکے نے، کرمنل مائنڈیڈ لڑکے نے، جو کالنگ سینٹر بھی کہتے ہیں چلاتا تھا، جو ڈرگ بھی بیچتا تھا، جس کا باپ بھی انوالو تھا، جو امریکن سٹیزن ہے. اس کی کہانی جو صحافیوں نے بیان کرنا شروع کی ہے، روح لرز جاتی ہے کہ پولیس کیسے ملی ہوئی تھی، کہ نام لکھ رہے ہیں لوگ کہ یہ مقدس حیدر کون ہے، انیل حیدر کون ہے. یہ کیسے پروٹوکول دے رہے تھے ان ڈرائیوروں کو اور گھر کے ملازمین کو جن سے بعد میں آئی بی انوالو ہوئی تو بلوایا گیا کہ مرڈر ہوا کیسے. پہلے ان کو بلایا جاتا تھا تفتیش کے لیے تو پیزا کھلائے جاتے تھے، ایئر کنڈیشن روم میں بٹھایا جاتا تھا، اور اس لڑکے کا جو مرڈر کر کے بھاگ چکا تھا وہ گلگت بلتستان ڈھونڈ رہا تھا اور یہاں پانی ڈالا جا رہا تھا، مٹی ڈالی جا رہی تھی کیس کے اوپر. سب کو پتا ہے کہ یہاں پولیس کیا کر رہی ہے. مگر زرداری اگر آپ کا آخری نام ہے، مرڈر ہو جاتا ہے پولیس بروٹیلٹی کے ساتھ تھانے میں، تو ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور فلانا پولیس والا سب کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اور ڈی ایس پی بھاگ جاتا ہے، اور وزیر جیل جو ہے، جو زرداری ہے خود نام کا، وہ خود پہنچ جاتا ہے وہاں. اگر آپ کے تعلقات نہیں ہیں، آپ دولت مند نہیں ہیں، تو آپ اور آپ کے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں. کوئی کسی پر بھی کچل کے چلا جائے گا، مار کے چلا جائے گا، لوٹ کے چلا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لوگ مقدمے تک درج نہیں کرواتے یہاں، وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، الٹا ہمیں دھکے کھانے پڑیں گے. جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں تو میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جو آج کا واقعہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کس بری طریقے سے. اور جتنی پاکستان کی عوام ہے تو یہ نہیں جو صرف پٹھان ہے، پاکستان کی ہمارا جتنی عوام ہے. یہ میرا بیٹا دیکھو، ایک دوسرا میرا جو ہے بیٹے کا دوست بھی ہے، وہ بھی اسپتال پہ، وہ بھی آ جائے گا. یہ میرا بیٹا کوچنگ کے پاس آیا، یہ نہ کوئی چور ہے نہ ڈاکیت ہے، یہ کوچنگ کے پاس آیا، اس نے جعلی مقابلہ دیا، 5 نمبر تھانہ اعظم سے چونے مارا ہے. یہ سب بھی دیکھو جتنی پاکستان کی عوام ہے. پٹھان تو اپنی جگہ پہ ہے، پوری پاکستان کا، یا پٹھان بھی ہے، سندھی بھی ہے،
बलोच भी है, पंजाबी भी है, एवान भी है, न्याजी भी है, अजारेवाल भी है। हमारा एक पाकिस्तान है, हमारा एक झंडा है। जो चोर होगा, डाकैत होगा, वो पुलिस का सपोर्ट करना पड़ेगा, पुलिस उसके साथ भी खड़ा होगा। ये 12वां जमात, ये कॉलेज पढ़ते हैं, 12वीं जमात की तालीम भी पढ़ता था। उसने जाली मुकाबला भी दिया आजमी से चोर। लेकिन बात यह है जो उसका सजा वगैरह नहीं होगा। हम भी पठान है, वजीरिस्तान का फुरकान का कानून है, खून का बदला खून है। ये बंदा मैं ये अस्पताल से सीधा लेके जाऊंगा, वहाँ थाने पे ले जाऊंगा। हमारा जितना भी है सब आवाम भी आ जाओ, 5 नंबर थाने पे, अब्बासी शहीद अस्पताल पे आ ये जाओ। अस्पताल से मैं निकालना पड़ूंगा, वहाँ 5 नंबर थाने पे 5 बजे ये ले जाऊंगा। शुक्रिया, सब आ जाओ, जितना आवाम भी है सब आ जाओ। ये چې څومره ملګری دي عباسي شهید هسپتال ته راشئ. دا د حاجي لیاقت مسعود چې کوم بچی دی، مشر زوی دی، د کالج نه را روانو نو پولیسو په جیلی مقابله کې کم چې د 5 نمبر والا تانه ده هغې په جیلی مقابله کې ویشتلی دی. هغه یو بل کس هم ویشتلی دی چې څومره ملګري وي، څومره دغه وي. عباسي شهید هسپتال د ځان راورسوي، هغې نه بعد بیا د تانې طرف ته تشکیل کوو. देखा आपने, ये एक मासूम पश्तून है, बाप बन के जरा सीने पे हाथ रखे। बेटा कैसा भी हो तो उसकी लाश किसी दुश्मन को भी बेटे की लाश न दिखाए। बदतरीन दुश्मन भी हो, तौबा करनी चाहिए उठते बैठते। उसका लहजा देखें, उसकी गुफ्तगू सुने। जगह जगह यहाँ मुकाबले हो रहे हैं और मुल्जमान को जैसे चाहते हैं मार देते हैं इस शहर में। मुझे तो वो पुलिस के डिपार्टमेंट भी अब याद समझ में आते हैं। जितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट यहाँ कहते हैं ना, जितने डिपार्टमेंट खुलते जाते हैं उतनी रिश्वत के दरवाजे और पैदा किए जाते हैं और आम आदमी पर और मुसीबतें आती हैं। मतलब इस आदमी का लहजा सीना छीन देता है। ये मुल्क है, ये अंग्रेजों के दौर में भी ऐसा नहीं होता था कि जिस ब्रूटलिटी से यहाँ लोगों को मारा जाता है और रोज दर्जनों वाकयात हो रहे हैं। आप यकीन करें, अगर आप लोगों ने अपनी इज्तमाइयत का और यकजहती का मुजाहिरा नहीं किया तो ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं मकतल खाना कहलाएगा। वो दिन दूर नहीं है अब। और जब तक अब इस मुल्क में, जैसे अमेरिका में मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने बेहतरीन काम किया है कि फालतू मुलाजमीन वफाकी हुकूमत से निकाले जाएं और स्टेट का पैसा किसी नए काम में, किसी अच्छे काम में, किसी तामीरी काम में लगाया जाए। इस मुल्क में FIA, पुलिस, कस्टम, सिविल एविएशन, एक्साइज, मतलब मुझे एक दोस्त बता रहे थे ऐसी, ये जो डिफेंस का वाकया हुआ है उसके हवाले से, कि यहाँ एक्साइज वालों भी अब रोड पर आ गए हैं वर्दियाँ पहन के, और वो इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है उसके लोगों को भी वर्दियाँ पिला दी गई हैं क्योंकि लोग वर्दी से डरते हैं। तो वर्दियों में इजाफा हो रहा है और अवाम को डराया जा रहा है। अगर इन इदारों को ख़त्म करके नए सिरे से मेरिट पे नहीं बनाया गया तो पूरी दुनिया हैरानी से तारीख में पढ़ा करेगी कि यहाँ होने क्या जा रहा है। और बताने वाले बता रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, इसने तरक्की करनी ही करनी है। कहीं शुमाली इलाकों में कल लेफ्टिनेंट नौजवान लड़का मारा जाता है 3 अपने साथियों के साथ। रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। बलूचिस्तान में सड़कें मुकम्मल बंद होती हैं, कहीं बस से उतारकर अभी डेरा गाजी खान के या पता नहीं कहाँ के 12-14 लोगों को मार डाला बलूचिस्तान में। उससे पहले कशीदाकारी करने वाले कुछ नौजवानों को सिंध के मार डाला। मतलब ये रोज़ का वाक़यात है। कोई सोच सकता है कि किसी तरक्की करने वाले मुल्क में, किसी पीसफुल माशरे में ये वाक़यात ऐसे तवातुर से होते हो जहाँ हाहाकार मची हुई हो और सब अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा हो कि इस पर करोड़ों के इश्तहार चल रहे हैं कि पंजाब हुकूमत अपने कारनामे गिनवा रही है, सिंध हुकूमत अपने गिनवा रही है, वफाकी हुकूमत तो अरशे मोहल्ला बैठी है, वो अदाकारी से नहीं बाज आ रहा। वो ये बता रहा है कि मैं दानिश्वर भी हूँ, मैं ऐसा हुक्मरान हूँ कि जो तुम तारीख में कभी पैदा नहीं कर सके, ना कभी ज़िंदगी में पैदा कर सको, और हर चीज़ टूटती जा रही है।
फिर सियासी तकसीम जो है वो जितनी गहरी होती जा रही है कि पूरी दुनिया में तमाशा लगा हुआ है, मगर साथ बैठने को कोई तैयार नहीं है। और जब तक ये साथ नहीं बैठेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर को एड्रेस नहीं करेंगे, और ये साथ जब बैठेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को जब एड्रेस करेंगे, जब आप समझेंगे, जब आपको ये एहसास होगा कि इनफ इज इनफ, आप सड़क पर नहीं आएंगे या अपने घर के दरवाजे पे बैठ के एहतजाज नहीं करेंगे पीसफुली, और अपने लोगों के, अपने इमलाक का, अपने मालो जान का खुद ख्याल नहीं करेंगे, वायलेंस का जवाब वायलेंस आता है, याद रखिएगा। जब तक पीसफुली आप बाहर नहीं आते, इस मुल्क में मुझे कोई चीज़ तब्दील होती नहीं नज़र आ रही। मैं चीज़ों को बहुत ख़राब होता हुआ देख रहा हूँ, और बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मगर सब स्पेसिफिक वाक़यात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इन सबको समराइज करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, और इससे पैदा होने वाली सिचुएशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक दो वाक़यात नहीं है कि आज इसका बेटा मारा गया, कल उसका बेटा मारा गया, कल उसका, ये सीनों में आग दहक रही है इंतकाम की। सुनो, और बेटे ने क्या, तो बाप ने क्या कहा कि हम पठान हैं, हम बलूचिस्तान से, हमारा उसूल है कि जान का बदला जान है। ये जो खवारी दिखाए जा रहे हैं ना, ये इसी रियासत के पैदा करदा उन्हीं पॉलिसियों का नतीजा है जो आज हम सब भुगत रहे हैं। और ये मसला भी ऐसे हल नहीं होगा कि 4 जवान अपने शहीद करवा जाएं और 12 उनके मारे जाएं या 6 उनके मारे जाएं, तो 8 यहाँ से मारे जाएं और पैगामात दिए जाएं टीवी पर आकर खुश करने के लिए कि हमारा आज़म एक है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे, या ये तैयारी की जाए कि दुनिया को फिर दिखा के माल पकड़ लिया जाए। कब तक मारते रहेंगे अपने लोगों को, कब तक? इसका कोई हल मार पिटाई से नहीं निकलता। हर जंग का अंजाम पीस अगर लाना है तो टेबल पे ही निकलता है। और मैं पहली बार ये इकरार करता हूँ कि इमरान खान ठीक कहता था कि जंग मसले का हल नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी हम सबको कि ये सिचुएशन ख़राब हो रही है। आप सियासी तकसीम का भी शिकार हैं, आप दहशतगर्दी का भी शिकार हैं, आप मजहबी इंटापसंदी का शिकार भी हैं, और आपका बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। मैं जाते हुए इस मुल्क में घुटन का एक ऐसा वीडियो दिखा के जाऊँगा जो बज़ाहिर चंद, मेरे ख्याल में 1 मिनट का होगा, बहुत ज़्यादा हंसने का है, मगर बिल्कुल हंसने का नहीं है। वो ये बता रहा है कि आप नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो माशरे में बदबू कैसे फैलना शुरू होगी। वैलेंटाइन याद है ना, 2 दिन पहले गुजरा है कि अमीरों ने तो सब कुछ किया, पहरों में किया, गरीब गुरबा आम आदमी अपनी नेचर के हाथ में मजबूर होके कैसे जिंदा है इस मुल्क में, वो देखिए। और अपने आप पर गौर कीजिए, अपने अमल को गौर से परखिए और फैसला कीजिए कि इसे कंटिन्यू करना है। मुझे याद दीजिए, आज के लिए आपसे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह कल। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ नहीं ਜਾਂਦਾ करना जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।